بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جناب امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک ایسی شخصیت کہ جو امیر المومنین کی صحابیت سے شرفیاب ہونے سے پہلے ایک اجنی خاتون کی غلامی میں تھی۔ جناب امیر المومنین کو پتہ چلا کہ یہ ایک شخصیت ہے کہ جو ایک عجم خاتون کی غلامی میں، مولا متقیان تشریف لے کر گئے، قیمت ادا کی، اس شخصیت کو آزاد کروایا۔ جب یہ شخص آزاد ہونے کے بعد مولا کی جناب امیر المومنین کے پاس آئے، سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام سالم ہے۔ کہا نہیں۔ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نام سالم ہے۔ کہا ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نام سالم نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی رسول خدا نے دنیا سے جانے سے پہلے مجھے خبر کی تھی، یا علی عنقریب تم ایک اجمی خاتون سے ایک غلام کو آزاد کرواؤ گے کہ جس کے والدین نے بچپن میں اس کا نام میسم رکھا ہوگا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنتا ہے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ کہا کہ آپ کے بھائی رسول خدا نے درست کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں میرے والدین مجھے میسم کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ یہ ہیں جناب امیر کے وہ صحابی کہ جنہیں دنیا نے بعد میں میسم تمار کے نام سے یاد کیا۔ کون میسم؟ کہ جن کا ایک چھوٹا سا لقب ہے کہ جو آپ اکثر ممبروں سے سنتے ہیں، تمار۔ سوال یہ ہے کہ جناب میسم تمار کو جناب میسم تمار کیوں کہا گیا؟ کہ تمار کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر تمر کہتے ہیں کھجور کو، اور وہ شخص کے جو کھجور فروخت کرے اور اتنا فروخت کرے کہ اس کا پروفیشن ہی کھجور فروخت کرنا بن جائے، اسے عربی زبان میں تمار کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مولا علی ابن ابی طالب کے وہ صحابی تھے کہ جو کوفے کے اندر کھجور فروخت کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو میسم تمار کہا گیا۔ اور ایک بڑا مشہور معروف واقعہ ہے جو تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ علی بن ابی طالب کس قدر محبت کیا کرتے تھے جناب میسم تمار سے، کہ اکثر جب میسم پورے دن اپنی مصروفیات اسی کھجور کے ٹھیے کے اوپر، جب میسم اپنا پورا دن اسی کھجور کے ٹھیے کے اوپر گزارا کرتے تھے، تو جناب امیر المومنین میسم کے پاس آتے اور کہتے کہ میسم کچھ دیر آرام کر لو، اپنے دیگر کاموں کو انجام دے دو، جب تک میں تمہاری دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اور میں خیال رکھوں گا کہ جو بھی گراہک آئے وہ تمہاری دکان سے بغیر کوئی سوال لیے تم نہ جائے۔ اب میسم جاتے اپنے امور کو انجام دیتے، اور علی بن ابی طالب کہاں بیٹھے ہیں؟ جہاں پر میسم کھجور کو فروخت کیا کرتے تھے۔ اس مقام کے اوپر تاریخ نے ایک واقعہ لکھا۔ وہ واقعہ کیا کہ ایک شخص کے جو منافق ہے، دل میں نفاق ہے، بغض ہے، کس کا؟ علی بن ابی طالب کا بھی، اور میسم کا بھی بغض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میسم علی بن ابی طالب کے قریبی دوستوں میں سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ علی بن ابی طالب بیٹھے اور کوشش کرتا ہے کہ علی بن ابی طالب کو دھوکہ دے، اپنی جیب سے سکہ نکالتا ہے، لیکن یہ سکہ شکستہ ہے، یعنی ایک ایسا سکہ ہے کہ جو مکمل مالیت نہیں رکھتا۔ جب یہ پھوٹا ہوا سکہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کے عوض کچھ کھجور چاہیے، تو علی بن ابی طالب مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنے کھجور لے جانا چاہتا ہے اور جو تجھے لگتا ہے کہ اس کی قیمت اس سکے کے برابر ہو سکتی ہے، اتنے کھجور لے۔ یہ شخص بڑھتا ہے، کھجوروں کو لیتا ہے اور مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے کہ آج میں نے علی بن ابی طالب کو دھوکہ دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جناب میسم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو سکہ یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ تو پھوٹا ہوا سکہ ہے۔ جناب امیر کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا کہ میسم کچھ انتظار کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے قضیہ کیا۔ اتنے دیر میں وہ شخص آتا ہے اور کہا یا علی، جتنے بھی آپ نے مجھے کھجور دیے تھے وہ تو سب خراب ہے۔ کہا جیسا تیرا سکہ تھا ویسے ہی کھجور پروردگار نے تیرے مقدر میں رکھ دی ہے۔ یہ جناب میسم تمار کہ جن کی اتنی محبت جناب امیر المومنین کے ساتھ، جس طریقے سے جناب حذیفہ ابن یمان کو صاحب السر رسول خدا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے میسم کو صاحب السر امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب امیر المومنین جب کسی سے اپنے دل کی راز کی بات کرنا چاہتے تو میسم کو بلایا کرتے تھے اور میسم سے وہ راز کی بات کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے جا رہے تھے تو جناب امیر کو اکثر بلایا کرتے تھے اور پوشیدگی کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ جناب امیر سے کچھ باتیں کیا کرتے تھے۔ جناب ام سلمہ نقل کرتی ہیں کہ ایک روز رسول خدا میرے گھر پہ تشریف فرما تھے اور جناب امیر المومنین کو دعوت دی،
اور رازداری کے ساتھ جناب امیر المومنین سے کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں کسی کام کے لیے میرا گزر اس حجرے کے پاس سے ہوا کہ جہاں جناب امیر اور رسول خدا موجود تھے، تو میں نے اپنے کانوں سے یہ صدا سنی کہ یا علی عنقریب آپ کی صحابیت میں ایک شخص داخل ہوگا جس کا نام میثم ہوگا، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میثم کا خیال رکھیے گا، میثم کی حفاظت کیجیے گا۔ یہ جناب امیر المومنین اور رسول خدا کی محبت ہے۔ کب؟ ابھی میثم جناب امیر المومنین کی صحابیت میں نہیں آیا، ابھی سے اہتمام ہو رہا ہے اور اہل بیت کے گھر میں میثم کی باتیں چل رہی ہیں۔ جناب میثم تمار جناب امیر المومنین کے ساتھ جب غلامی سے آزاد ہو گئے تو امیر المومنین کے ساتھ مختلف مقامات پر ہے۔ جب علی بن ابی طالب حاکم وقت بنے تو میثم جناب امیر کے ساتھ ہے، لیکن میثم کا شرف فقط و فقط یہ نہیں ہے کہ میثم علی بن ابی طالب کے اصحاب میں سے ہے، اگرچہ میثم نے زیادہ تر وقت جناب امیر المومنین کے ساتھ گزرا، لیکن جناب میثم تمار وہ ہیں کہ جنہوں نے 40 ہجری میں مولا علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد جناب امام حسن کی امامت کے زمانے کو بھی درک کیا، اور امام حسن کی 50 ہجری میں شہادت کے بعد جناب امام حسین کی امامت کے زمانے کو بھی درک کیا۔ لیکن میثم کی شخصیت جیسے ہی جناب امیر المومنین کے ساتھ جڑی تو اب بغض رکھنے والوں کی نگاہیں جناب میثم کو ایک الگ انداز سے دیکھنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ جناب امیر کے صاحب سر تھے تو لوگ بری نگاہ سے جناب میثم کو دیکھا کرتے تھے۔ جب جناب امیر اس دنیا سے جانے والے تھے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے جناب میثم کو کچھ علوم تعلیم فرمائے، جس کی وجہ سے تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ میثم وہ شخصیت تھے کہ جب کوئی ان سے سوال کرتا تھا تو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر علی بن ابی طالب کے دیے ہوئے علم کی بدولت میثم اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب جناب میثم تمار کو قید خانے میں قید کیا گیا تو جناب میثم کی ملاقات مختار سے ہوئی اور مختار کو یہ خبر دی کہ عنقریب فرزند رسول حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے گا، اور اے مختار تم حسین ابن علی کے قاتلوں کو قتل کرو گے، اور اے مختار تمہیں تو اس قید سے آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اگر مجھے آزاد بھی کر دیا جائے گا تو مجھے حسین ابن علی کی شہادت کے قریب ہی ایام میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب امیر المومنین نے اپنی زندگی میں میثم تمار کو یہ بتلا دیا تھا کہ اے میثم فلاں مقام پر ایک درخت لگایا جائے گا اور اس درخت کی لکڑی سے سولی کو بنایا جائے گا اور اسی سولی کے اوپر تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا۔ اے میثم اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ تو جناب میثم نے کیا کردار ادا کیا؟ چاہتے تو موت سے بھاگ سکتے تھے، میں اور آپ اگر ہوتے تو شاید ہمارا ایمان اگر پختہ نہ ہو تو میں اور آپ بھی یہی کرتے، لیکن میثم کا کیا کردار تھا؟ میثم نے اس دن سے اسی درخت کو پانی دینا شروع کر دیا کہ جس پر پھانسی دی جانے والی تھی۔ یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا کہ ابن زیاد جب کوفے کا گورنر بنا اور میثم کی محبت علی بن ابی طالب کی خبر اس تک پہنچی۔ کیوں؟ کیونکہ کوفے میں میثم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص میثم کے پاس آتا اور سوال کرتا کہ اے میثم کیا تم نے کوئی رسول کی حدیث سنی ہے؟ کیا تم نے دین کی کوئی ایسی بات سنی ہے جو تم ہمیں بتا سکو؟ تو جناب میثم مسکراتے اور تمام وہ روایتیں سنا دیا کرتے تھے جو رسول خدا نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی فضیلت میں ارشاد فرمائی تھی، یعنی کثرت سے مولا کے فضائل کا تذکرہ کرتے، کثرت سے علی بن ابی طالب کی حمایت کرتے، کثرت سے ان مظالم کو بیان کرتے کہ جو رسول خدا کے بعد مولا علی کے اوپر ڈھائے گئے تھے، یعنی اپنی ذات کی تما نہیں تھی، اپنی ذات کی لالچ نہیں تھی، جب بھی ذکر کرتے، جب بھی خوبی کا تذکرہ کرتے تو علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کی خوبی کا تذکرہ کیا کرتے۔ بس ہونا کیا تھا، ایک مرتبہ ظلم کرنے والوں کے کانوں تک یہ بھنک پہنچی اور خبر جاری کی گئی کہ میثم کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب دربار میں لایا گیا تو سزا سنائی گئی کہ میثم کو پھانسی دی جائے گی۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا گیا میثم نے مسکرا کے کہا کہ تو مجھے کیا پھانسی دے گا، تو مجھے کیا سولی پر چڑھائے گا، مجھے تو میرے مولا نے خبر دی تھی کہ یہی کوفہ ہوگا اور کون سے درخت کی لکڑی پر مجھے پھانسی دی جائے گی اور مجھے سولی دی جائے گی۔ جیسے یہ جملہ سنا ابن زیاد نے تو فوراً اپنے کارندوں کو بلایا اور یہ حکم دیا کہ میثم کو سولی تو دی جائے گی، لیکن اس کے مولا نے کہا تھا کہ جب اس کو سولی دی جائے گی تو اس کی زبان کٹی ہوئی ہوگی، ہم میثم کو سولی تو دیں گے لیکن کی زبان نہیں کاٹیں گے، تاکہ جاتے جاتے میثم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس کا مولا ہمیشہ سچ نہیں کہا کرتا تھا بلکہ کبھی کبھار جھوٹ بھی کہا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ ذرا میثم سنتے جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں۔ وہ وقت آئے، سولی کو نصب کیا گیا، 3 دن تک جناب میثم تمار کو اس سولی پر لٹکایا گیا، لیکن 3 دن تک میثم کا معمول کیا ہے؟ سولی پر موجود ہے، لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی جناب میثم کے قریب سے گزرتا ہے کہتے ہیں کہ آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں سناؤں کہ علی بن ابی طالب کے کیا کمالات تھے، علی بن ابی طالب کی کیا فضیلتیں تھیں۔ جب بار بار علی بن ابی طالب کے فضائل کو سنائے تو فوراً حکومت کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ جاؤ اور میثم کی زبان میں لگام ڈال دو،
رسول کا پہلا صحابی کہ جس کی زبان کے اندر لگام ڈالی گئی، معصومین کا پہلا صحابی، عرب میں پہلا معزز انسان کی جس کی زبان میں اس کی زندگی کے اندر لگام ڈالی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جب میسم نہیں رکے تو حاکم کو بحالت مجبوری حکم جاری کرنا پڑا کہ میسم کی زبان کو قطع کر دیا جائے۔ جب زبان قطع کرنے کے لیے جلاد آگے بڑھا، میسم نے مسکرا کے آنکھوں کو بند کیا اور کہا صدق امیر المومنین، میرے مولا نے سچ کہا تھا کہ اے میسم جب تمہاری روح قبض کی جائے گی تو تمہاری زبان کٹی ہوئی ہوگی۔ میسم کی زبان کٹ گئی، لیکن زبان سے نکلتا ہوا لہو یہ گواہی دے رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی کو قربان کر سکتا ہے۔ میسم اپنی زندگی میں ہر اذیت کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت